السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فرائض اور نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا، عادہ کے معنی کہ جو دشمنی کرتا ہے لی میرے ساتھ، میرے کسی ولی دوست سے، جو میری کسی دوست سے عداوت رکھے، اس سے دشمنی رکھے، فقد آذنته بالحرب، آذنت کے معنی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں جو میرے کسی ولی دوست سے دشمنی رکھے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے کس چیز سے؟ جو میں نے اس پر چیزیں فرض کی ہیں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، کہ میرا بندہ میرے زیادہ قربات حاصل نہیں کرتا، احب الیہ، جو میرے ذریعے زیادہ پسندیدہ ہو، کس سے؟ مما افترضت علیہ، جو میں اس پر فرض کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پر چیزیں فرض کی ہیں، یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور میرا بندہ نفل عبادت کر کے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر به، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بها، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بها، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وان سألنی لأعطینہ، اگر مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے تو اس کو ضرور دیتا ہوں میں، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث جو بہت عظیم حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ جس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی جاننے کی چیز جو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ من عادی لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کے ولی، جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کا معنی کہ خالص سچی توحید پر چلتے ہیں، کسی طرح کے شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، خالص عقیدہ ہے، سچی خالص توحید ہے، صرف ایک اللہ پر ایمان، توکل، یقین، بھروسہ، اسی کا ڈر، خوف، اسی سے ہر طرح کی امیدیں، اسی کو مشکل کشا حاجت روا، ہر چیز اسی کو ماننا، یہ وہ خالص توحید۔ جب بھی ایمان کا لفظ آتا ہے تو ایمان میں وہ خالص ایمان ہے جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے۔ تو اللہ ماتا ہے کہ جو یعنی کیا وہ لوگ ولی، اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، کہ ہر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ہر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ہر حکم کی تعمیل کرنا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی۔ تو جس میں عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اللہ کی عبادت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، حرام سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے اختیار کرنا، تو یہ ہیں جو ولی ہیں اللہ کے۔ یہ چاہے کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی ملک وطن سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کسی بھی جاب پیشے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ذمہ دار ہے، کسان ہے،
اس کے اندر یہ صفت ہے ایمان کی، تقوی کی، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی کسی طرح کا بھی جاب کر رہا ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی کچھ بھی کسی طرح کا شخص ہو، چاہے وہ خاک روب کیوں نہ ہو، کوئی بھی جو جائز صحیح کام کر رہا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جس کے اندر یہ صفت ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ پر سچا خالص ایمان، صحیح توحید اور تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور نیک عمل، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے نہ تو کوئی خاص سٹیجز ہیں کہ جن کو طے کرنا ضروری ہے کہ اس کو طے کرنے کے بعد اللہ کے ولی بنتے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص شکل و صورت ہے کہ سر پہ راکھ ڈالی ہو، چمٹے ہاتھ میں پکڑے ہوں، سمجھے نا، کوئی گھنگرو باندھے ہوں۔ یہ شیطان کے ولی ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اس طرح کا جو آپ کو نظر آتے ہیں ولی کے نام سے جن کو کہا جاتا ہے، شیطان کے ولی ضرور ہیں۔ تو ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ ولیوں کے منکر ہے، منکر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن مانتے ہوئے فرق کرتے ہیں کہ کون اللہ کے ولی ہے اور کون شیطان کا ہے۔ جو شیطان کے ولی ان کو شیطان کے ولی مانتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ یہ فرق ضرور کرتے ہیں، لیکن مانتے سبھی کو ہے۔ ماننے کا معنی کہ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ یہ ہے اللہ کے ولی۔ تو اللہ مانتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میں پھر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اس سے ہم کو کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ کیا اللہ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا اپنے جو اس کے خاص بندے ہیں، جس قدر آدمی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تقوی، نیکی، پرہیزگاری پر ہوتا ہے، پھر اللہ بھی اس کے ساتھ کیسے چلتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، خود اس کو بچاتا ہے دشمنوں سے۔ اور جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے، کیا خیال ہے اس کی کیا تباہی بربادی ہوگی۔ اور جس ولی کے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اس کو کیا تحفظ مل گیا، کیا دنیا آخرت کو اس کو نعمتیں مل گئی۔ اس میں ایک طرف تو اللہ کے اولیاء کے، اللہ کے نیک بندوں کی کرامت کا ذکر ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانیاں، ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ساری چیزیں ہیں، اور اس کے مد مقابل اللہ کے نیک بندوں کی مخالفتیں کرنے والے، دشمنیاں کرنے والے، وہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، وہ کھلے کافر ہوں فرعونوں کی شکل میں، ابو جہل کی شکل میں، یا اسلام کے لبادے اوڑھ کر کسی انداز سے ہوں، چاہے وہ کسی لیڈر کی شکل میں ہو، کسی پیر ملا کی شکل میں ہو، کسی اور انداز سے ہو، جو بھی اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی کرتا ہے، اس کی دنیا آخر برباد ہے۔ اگر دنیا میں ہی اللہ اس کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے رگڑ دے تو وہ اس کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ تو بہت بڑا حقیقت میں انعام ہے اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے، بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے اوپر سچا ایمان لاتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کی ان کو کس طرح حفاظت ملتی ہے دنیا آخرت میں۔ اس کے بعد اگلے جملے میں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اللہ مانتا ہے کہ میرا بندہ جو فرائض اس پر ادا کیے ہیں، فرض کیے ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے سے زیادہ کسی اور چیز میں میرا قرب حاصل نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے، وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ اور اس سے فرائض کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے فرض روزہ ہو، یا زکوٰۃ، کچھ بھی فرائض ہیں، ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان فرائض کی اہمیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور بلکہ یہی وہ فرائض ہیں کہ جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن کل حساب ہوگا۔ اللہ نے
حساب فرائض کا لینا ہے، نوافل کا حساب نہیں لینا. ہاں اس کا اجر دے گا، لیکن حساب فرائض کا ہوگا کہ وہ پورے کیے نہیں کیے. اور نہ کہ صرف ان کا حساب ہے، بلکہ ان کا اتنا بڑا فضیلت کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. اور اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بعض لوگ فرائض کو نظر انداز کر کے ان کو پیچھے چھوڑ کر جو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کم عقلی کی دلیل ہے، یہ بیوقوفی کی دلیل ہے. رمضان آتا ہے، میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، تراویح پڑھنے کے لیے کسی دور کی مسجد میں جاتے ہیں جہاں پر اچھی قرأت ہوتی ہے. ہاں اچھی بات ہے ایسی قرأت سننا کہ جس میں انسان متاثر ہو اور اس کا دل دماغ اللہ کے ساتھ یعنی نماز میں حاضر ہو اور واقعی اس کو لطف حاصل ہو، اچھی بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس تراویح کو پانے کے لیے عشاء کی نماز، عشاء کے فرائض جاتے رہتے ہیں. وہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یا تو ٹائم پہ نکلے کہ چلو جماعت سے پہلے، نماز سے پہلے وہاں پر پہنچے ہوں، اچھی بات ہے. لیکن صرف اس کوشش میں کہ وہاں پر بڑی جماعت ہے، وہاں پر امام کی قرات بہت اچھی ہے، بڑا لطف آتا ہے سن کر، تو تراویح تو ممکن مل جائے لیکن بعض اوقات فرائض نکل جاتے ہیں یا کچھ حصہ ان کا چھوٹ جاتا ہے. تو یہ بے وقوفی کی دلیل ہے، عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. کہ اصل جو چیز تھی، جو اللہ کے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز، اس کو تم نے ضائع کر دیا. اور جو نوافل اپنے تراویح کی نماز جو نفل ہے اس کے لیے تمہاری کوشش چل رہی ہے، دوڑ چل رہی ہے. اور اس طرح کی طرح کی چیزیں اور بھی. اور یہ بھی شیطان کے ایک ہتھ کنڈوں میں سے ہتھ کنڈا ہے کہ اگر آدمی توحید و سنت پر چل رہا ہے، عمل کرنے کی اس کی کوشش بھی ہے، نیکی کرنے کی، اس کو اس انداز سے کہ افضل عمل سے پیچھے ہٹا کے جو کم درجے کا عمل ہے اس پر لگا دے گا. اس کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دی، ورنہ بہت سی اس کی مثالیں موجود ہیں. تو اس لیے سب سے اہم جو ہے وہ فرائض ہیں، ان پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور اس پر اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرب بھی انہی فرائض سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. اور پھر نوافل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ پھر نفل عبادت کر کر کے میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے. یعنی فرائض کو پورا کرنے کے بعد، چھوڑ کر نہیں، فرائض پورا کرنے کے بعد مزید نفلی عبادت کرتا ہے کہ جس عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جس سے پتہ چلا کہ فرائض سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن فرائض کے بعد اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ ماتا ہے کہ جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے. اور حدیث کے آخر تک اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر حل ہو جاتا ہے جو حلولیت کا عقیدہ ہے. بعض گمراہ کن فرقے پائے جاتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، وہ اسی طرح کی حدیثوں کو دلیل بناتے ہیں، اور دلیل ان کے لیے نہیں ہے، صرف ان کی بے وقوفی کی دلیل ہے. کس لیے کہ سمجھتے نہیں کہ عربی کا انداز کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا عرش سے اتر کر اس آدمی کے کان بن جاتا ہے، اس کی نعوذ باللہ ٹانگیں بن جاتا ہے کہ جن ٹانگوں سے چلتا ہے. بلکہ مراد اس سے کیا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے ہر کام میں. آنکھ سے وہی چیز دیکھے گا، آنکھ سے جو دیکھے گا اللہ کی توفیق سے دیکھے گا جس سے اس کو فائدہ ہو. کانوں سے جو سنے گا اللہ کی توفیق سے سنے گا کہ جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو. ہاتھ سے کوئی کام کرے گا اللہ کی توفیق سے کرے گا کہ جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو. اسی طرح ٹانگ سے چلیں گے، ایک تو اللہ کی توفیق کے مل جانا، دوسرا اس کے کاموں کا صحیح ہونا، کہ آنکھ سے صحیح چیز دیکھے گا، کان سے صحیح بات کو سنے گا، ہاتھ سے صحیح کام کو کرے گا. تو دونوں معنی ہی اگرچہ قریب ہیں،
کہ کام کا صحیح ہونا اور اللہ کی توفیق سے ہونا کہ جس میں انسان کو کوئی فائدہ ہو. کیونکہ بعض اوقات آدمی کام کرنے کو صحیح کرتا ہے لیکن اس کام کا اس کو خاطر خواہ کو فائدہ نہیں ملتا. سمجھے نا؟ یعنی فرض کرو، میں اگر مثال دینا چاہوں، ایک آدمی لوگوں کو درس دیتا ہے، اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں درس دیا، لوگوں کو کوئی بات سمجھائی، لیکن لوگوں پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب تاثیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو یہاں پر ایک معنی یہ بھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق دیتا ہے اور اس کی تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے. یہ معنی ہے کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی اس کا ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، جس کا فائدہ ہے، جس کا کوئی اثر ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صحیح کام کرنے کی توفیق مل جانا، اللہ اس کو غلط کاموں سے بچا لے، بہت بڑی بات ہے. اور خصوصاً گمراہیوں کے دور میں، گمراہیوں کے زمانوں میں، کہ جب طرح طرح کی گمراہیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے شبہات ہوتے ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح رستے پر چلاتا ہے، صحیح کاموں کی توفیق دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ کا ڈر، خوف، تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، تمیز پیدا کر دے گا حق و باطل کی، صحیح غلط کی. اور یہ تقوی کیا ہے؟ یہی وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو کر اللہ کی محبت حاصل ہو جانا اور اس کی ہر چیز اللہ کی توفیق سے اور صحیح انداز سے ہونا. تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ کاموں کا صحیح ہونا اللہ کی توفیق کے ساتھ انسان کے لیے بہت بڑے اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کسی گناہ سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے بچائے رکھے اور صحیح چیزوں پر اس کو چلنے کی توفیق دیے کرے رکھے، اور پھر اس کے صحیح کاموں کی تاثیر پیدا کر دینا، اس کا خاطر خواہ کو فائدہ نظر آنا، چاہے وہ فائدہ دین کے لحاظ سے ہو یا دنیا کا، اگرچہ ہوتا دین کے لحاظ سے ہے لیکن بعض کا دنیاوی طور پر بھی اس کو فائدے. تو کہنے کا مقصد یہ دو بڑی چیزیں، تو اس کا معنی یہ ہے نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے کان آنکھیں بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، ایسی چیز نہیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات یہاں پر ایک یعنی کہ لغت کے لحاظ سے یا تفسیر یا معنی کے بیان کے لحاظ سے جو قاعدہ کلیہ ہے وہ کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے جو ظاہر الفاظ ہیں ان کے ساتھ چلیں اور ان کا جو ظاہر معنی ہے اسی کو لیں، الا یہ کہ اگر ظاہر معنی ایسا ہو کہ جو اللہ کی ذات کے لائق نہ ہو، غلط معنی بنتا ہو، تو پھر وہاں پر اس معنی سے ہٹ کر جو حقیقی معنی ہونا چاہیے ہو سکتا ہے، اور جو مقصد ہے اس حدیث کا یا آیت کا اس کو جاننا ضروری ہے. اب الفاظ کو ہم دیکھیں تو لفظ تو یہ ہے، اللہ ماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. تو کہنے والا کہے کہ لفظ تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا کان بن گیا، نعوذ باللہ. تو یہ چیز اللہ کے جب لائق نہیں ہے اللہ کی ذات کے کہ مخلوقات کے کان بن جائے، ان کی ٹانگیں، ان کے ہاتھ بن جائے، تو پھر یہاں پر جو حقیقی مقصد ہے حدیث کا وہ کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہونے، اللہ کی محبت پانے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ بندے کے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوں، جو اللہ چاہتا بندہ وہی کرے، اس کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اصل اس حدیث کا مقصد یہ ہے. تو اس لیے بعض اوقات لفظ کو ظاہر سے پھیرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب لفظ کا ظاہری معنی جو ہے وہ غلط لیا جا سکتا ہو. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر ایسا بندہ مجھ سے سوال کرتا، کچھ مانگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اس کی دعا کو ضرور پورا کرتا ہوں، جو مانگتا اس کو دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو ضرور اس کو پناہ دوں گا، جس میں مزید بھی کیا ملا؟ دعاؤں کی قبولیت، کہ ایسا بندہ جو اللہ سے جو مانگتا، اور یہ اللہ کے ولی کی صفت، یہ اللہ کے ولی کی صفت
کہ جب انسان اللہ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، بلکہ اللہ کو اگر قسم بھی دے دے کسی بات کی تو اللہ اس کی قسم بھی اس کی بھی لاج رکھتا ہے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم دے دے اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ انہی میں جانتے کسی کو؟ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، ان کی بہن کی کسی کے عورت کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو دونوں عورتوں کی لڑائی ہوئی، ان کی بہن نے اس عورت کو ماری کوئی چیز جس سے اس کے دانت اکھڑ گئے، تو عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم تو اس کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ جو انس کی بہن تھی اس کا نام ربیہ تھا کہ ہم تو ربیہ سے بدلہ لیں گے۔ تو حضرت انس کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم یہ بدلہ نہیں لیں گے، یعنی اللہ کو قسم دی، اور تھوڑی دیر بعد عورت کے گھر والے آگے کہتے ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے دے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی۔ لیکن ولی کیسا تھا کہ جنگ احد میں اس قدر زخم، پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انگلی کی پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کے ولی ایسے نہیں بنتے کھیرے حلوے کھا کے، اللہ کے ولی بننے کا یہ رستہ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو اللہ ان کو پناہ دیتا ہے۔ تو جس طرح دیکھا ہم نے کہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے کہ جس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں ان کا بیان، اور دوسرا اعمال کے حوالے سے کہ نیکیاں اگرچہ نیکی ہے لیکن سبھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ فرائض اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اہم ہیں، ان کی زیادہ اجر ہے، ان کی زیادہ فضیلت ہے، اور حتیٰ کہ فرائض میں بھی بعض اوقات کسی چیز کی دوسرے سے بڑھ کر فضیلت ہوگی۔ نماز فریضہ ہی ہے لیکن اسی نماز کو اگر سب سے پہلے وقت میں پڑھ لے تو زیادہ افضل ہے، تھوڑا لیٹ کر کے پڑھ لیں، تھوڑا دیر سے پڑھ لیں، وقت پر ہی پڑھ لیں تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ اجر نہیں ہوگا، وہ فضیلت نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد اعمال کے اندر بھی، نیکیوں کے اندر بھی درجات ہیں، ایک جیسے عمل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعامات دیتا ہے۔ اور اللہ کی ولایت جو ہے بندوں کے ساتھ دو طرح کی ہے، ایک تو وہ ولایت ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو سبھی مخلوقات کے ساتھ ہے، سبھی لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ ولی ہونے کا معنی اللہ کا ان کے اوپر ان کا رب ہونا، ان کا مالک ہونا، ان کا سرپرست ہونا، اور قیامت کے دن ان کا حساب لینا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کا جو حقیقی مولا رب ہے، مولا ولی سے، کہ جو ان کا حقیقی مولا ہے ان کا ولی اس طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ولایت ہے جو عام ہے سبھی مخلوقات کے لیے، حتیٰ کہ کافر کے لیے بھی۔ لیکن یہاں پر ولایت کا معنی مالک ہونا، رب ہونا، خالق ہونا، اس طرح کے معنی میں۔ اور دوسری ولایت جو ولایت خاص ہے جو اس حدیث میں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ کی عنایت، اللہ کی مہربانیاں، اس کے انعامات ملتے ہیں، تو وہ یہ ولایت ہے جو خاص ہے، جو متقی پرہیزگاروں کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔